www.attableek.com, the reviver of Iman. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. میری معزز ماؤں اور بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا الحمدللہ. مولانا مبارک صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان کی نعمت ہم کو اللہ نے نصیب فرمائی، اس پر ہمیں اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی عظیم رمضان جیسی نعمت ہم کو عطا فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کو سمجھتے تھے، اس کا انتظار فرماتے تھے، اس کے لیے دعائیں مانگتے تھے. حدیث شریف میں دعا ہے اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. رمضان کے لیے مجھ کو سلامت رکھیے اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے اور عبادت قبول فرمائیے. کہو آمین. اللہ ہم سب کی عبادتیں قبول بھی فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شروع ہونے سے پہلے اسپیشل خطبہ دیتے، اس میں فرماتے یا ایھا الناس اظلکم شہر عظیم مبارک یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. لوگوں، بڑی برکت والا مہینہ آ گیا ہے، خدا اس میں تم پر چھا جاتے ہیں. جیسے بادل آسمان پر چھاتے ہیں تو خدا کی رحمت اپنی مخلوق پر چھا جاتی ہے. اللہ اپنی رحمت برساتے ہیں، بارش برستی ہے رحمتوں کی. اللہ اس مہینے میں گناہوں کو مٹاتے ہیں. اللہ اس مہینے میں دعائیں قبول فرماتے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو. پھر تمہارے اس مقابلے اور کمپٹیشن کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میری بندی کو، قرآن شریف لے کے بیٹھی ہوئی ہے، پڑھے جا رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، کبھی تہجد، کبھی اشراق، کبھی چاش، کبھی اوابین، دعاؤں میں مشغول ہے، تسبیحات پڑھ رہی ہے، ذکر کر رہی ہے. تو اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں، دیکھو ایک عبادت فرشتوں کی ہے اور دوسری عبادت ہماری ہے، لیکن دونوں عبادتوں میں فرق ہے. فرشتے اللہ پاک نے معصوم بنائے ہیں، ان کے اندر گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا، تو ان کی عبادت تو وہ تو ایسے ہیں جیسے پروگرام ہی ہوئے ہیں عبادت کے لیے. ان کی عبادت تو آٹومیٹک سرزد ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو دوسری طرف ڈسٹریکشن ہے نہیں. اور ہم لوگوں کی عبادت ان ڈسٹریکشن کے باوجود اور اتنی زیادہ پریشانی اور فکروں اور ماحول کے برے اثرات اور اس کے باوجود ہماری عبادت ہے، تو ہماری عبادت فرشتوں کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے اللہ پاک ہماری عبادت دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں
کہ دیکھو اپنے سارے تقاضوں کو دبا کر کے میری عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کی حکمت یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان جنات کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اپنے مقصد تخلیق کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم بھولیں نہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا مقصد ہی عبادت ہے، لیکن ہم اگر اس کو بھول گئے اور دوسرے کاموں میں لگ گئے تو ہمارا بہت نقصان ہوگا، اور ہمیں یہ نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ ابن قدامہ المقدسی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے الوصیہ، وصیت نامہ۔ اس میں انہوں نے دنیا کی زندگی کی قیمت اتنی قیمتی تھی، اللہ ہمیں اس کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں نے اپنا وقت ادھر ادھر برباد کرنا یہ اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ اللہ معاف کرے، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جاتی ہے تو وقت ضائع کرنے کی چیزیں بھی نئی نئی نکلتی ہیں۔ اب یہ موبائل پہلے نہیں تھا، ابھی ہے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یہ جب ایسی مصیبت کڑی ہو گئی ہے کہ اس میں جوان تو جوان، بڈھے بڈھیاں بھی اس میں پھنسے رہتے ہیں بیچارے۔ میں ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو فلائٹ کے انتظار میں، فلائٹ لیٹ تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر تو عربی بڈھے، بالکل ایک دم خوسٹ بڈھا سفید داڑھی والا، وہ بھی اپنے موبائل میں مست ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا تو اندر دیکھ کر کے وہ ہونٹ ہلا ہلا کے پڑھ رہا ہے، جیسے قرآن شریف پڑھ رہے ہوں اس طرح، تو وہ میسج پڑھ رہا ہے ہونٹ ہلا ہلا کے، اور اس کے ساتھ وہ بوڑھی عورت ہے، وہ بھی اپنے موبائل میں مست ہے۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ یہ بوڑھے بوڑھے بھی ایک ایک میسج اور ایک ایک ویڈیو اور ایک ایک فوٹو اور ایک ایک چیز دیکھنے میں اتنے مست ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری فلائٹ اتنی لیٹ ہو رہی ہے، سب لوگ بے چین ہیں اور سب کو پریشانی ہو رہی ہے، لیکن وہ مست ہیں اپنے اس موبائل میں۔ تو یہ ڈسٹریکشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہم نے اپنی ان چیزوں کو ضروری سمجھ لیا ہے، اور جو ضروری کام تھا اس کو فضول سمجھ لیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو مجھے انگوٹھی کا شوق تھا، تو میرے ابا نے مجھے ایک بہت اچھی قیمتی چاندی کی انگوٹھی بنوا دی، میں وہ خوشی خوشی اس کو پہنتا تھا۔ ایک دفعہ میں اس کو پہن کے باہر نکلا تو ایک چور کہیں سامنے سے آ گیا، اس نے کہا یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ کہا انگوٹھی ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ یہ گڑ کھاؤ، گڑ کی دلی، دیکھو یہ کتنا ٹیسٹی ہے۔ تو ذرا سا گڑ کھلایا اس نے، گوڑ، تو ذرا سا گوڑ کھایا تو بہت میٹھا میٹھا لگا، بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا اور چاہیے؟ کہا تو انگوٹھی دو، تو یہ دوں گا۔ تو وہ انگوٹھی نکال کے دے دی اور چھوٹی سی گڑ کی دلی لے لی۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر آیا، والد صاحب نے کہا یہ تو نے کیا کیا؟ وہ انگوٹھی تو اتنی مہنگی تھی، اتنے پیسے کی بنی تھی، اور یہ گڑ کی دلی تو 2 پیسے کی ہے، یہ تو نے بہت قیمتی چیز کو بہت معمولی چیز کے عوض میں بیچ دیا، تھوڑی سی چیز لے لی۔ اس کو قرآن نے کہا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، خدا کی باتوں کے عوض میں ثمن قلیل لیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے انسان، تو دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، دولت دولت کرتا ہے، یہ دنیا اس گڑ کی دلی کی طرح سے ہے، اور آخرت تو اس چاندی کی انگوٹھی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو نے اس کو بیچ دیا اور یہ معمولی چیز کو لے لیا۔ تو اپنی زندگی کی قدر پہچان اور سمجھ کہ تو دنیا میں کیوں آیا ہے، اور اپنے اس مقصد تخلیق کو پورا کرنے کی کوشش کر۔ اللہ پاک ہمیں ہمارا مقصد تخلیق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، بات تو بہت کرنے کی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں ہمارا دل بھی تھوڑا نرم ہوتا ہے، کچھ عمل کرنے کو جی بھی چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں آپ آ کے بیٹھی ہوئی ہو، اللہ پاک آپ کا یہاں آنا، مسجد میں تشریف لانا، مسجد میں بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ نے اپنے گھر سے یہاں تک جتنے قدم اٹھائے ہیں، اللہ قدم قدم پر آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے،
اور مجھے بھی کوئی کام کی بات کہنے کی توفیق دے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ کے لیے بھی مفید ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ کچھ کرنے کا ہے، کچھ مر مٹنے کا ہے، کہ اس میں ہم مر مٹیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں، انائلیٹ کر دیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیں اس میں، تب جا کر کے انشاءاللہ اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہوگی۔ اور دیکھو یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک حدیث شریف میں ارشاد فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اتنی محنت کرتے تھے کہ رمضان کے علاوہ میں ایسی محنت نہیں فرماتے تھے۔ رمضان کے علاوہ میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی رمضان میں کرتے تھے۔ اول تو رات دن آپ کے معمولات میں اضافہ ہوتا، اور پھر بعض مرتبہ پورے مہینے کا حضور نے اعتکاف کیا۔ اب دیکھو جی، ہمارے لیے تو ایک دن کا اعتکاف مشکل ہوتا ہے، یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کے مہینے کا اعتکاف کیا، اور یہ محنت کے لیے، مجاہدہ کے لیے۔ ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف کیا، اور عام معمول آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کا تھا، اور آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ آپ سے بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے گھر میں اعتکاف کرو، اور ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اعتکاف کرتی تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی اعتکاف کرتی تھیں، اور فقہا نے اس سے استنباط کیا کہ اپنے حجرے میں اعتکاف کرو۔ ازواج مطہرات بھی اپنے حجرے میں اعتکاف کر لیتی تھی، تو آپ بھی اپنے حجرے میں اعتکاف کرو، اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا لو عبادت کا، اور اس میں بس تسبیحات، عبادت، ذکر فکر۔ اگر کسی شیخ سے آپ بیعت ہو تو اس شیخ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے اوراد اور وظائف، معمولات کرتے رہو۔ الحمدللہ بہت سی خواتین بہت معمولات کی پابند ہوتی ہیں، اور جو ذکر دیا جائے تو اس ذکر کو بلا ناغہ اس کو ادا کرتی ہیں، اور اس میں کوئی بھی کسر نہیں بلکہ اضافے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ ان کو روکنا پڑتا ہے کہ بس کرو، ابھی اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتی۔ احتیاط کرنا ضروری ہے، ذہن کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے روکنا پڑتا ہے۔ اور سمجھیے کہ ایک دفعہ ایک خاتون کو نے پوچھا ذکر کے سلسلے میں، تو میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی اماں جو تھی حافظ قرآن تھی اور بہت پڑھتی تھی کاندلے میں، نانی اماں بہت پڑھتی تھی، تو ان کا معمولات کا وہ پرچہ چھپا ہوا ہے کہ وہ کیا کیا پڑھتی تھی روزانہ، وہ میں نے ان کو بھیجا۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی نانی یوں پڑھتی تھی۔ انہوں نے اس کو پڑھتے ہی کہا کہ میں بھی یہ سب معمولات کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کرو۔ اب وہ کرا، ان کو تو بڑا اس میں سے لطف آنے لگا، وقت پورا ذکر کے اندر مشغول ہے۔ کہنے لگی اور ذکر دو، میں نے کہا نہیں اور نہیں، بس اتنا کافی ہے تمہارے لیے۔ پھر انہوں نے اور مانگا، میں نے ان کو 5 انفاس بتایا، تو 5 انفاس پر معمول کیا۔ وہ کہتے ہیں میری تو زندگی چینج ہو گئی 5 انفاس پر عمل کرنے سے، کہ پورا دن جو ہے وہ سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ تو یہ ذکر کی عادت ڈالو اور مشق کرو کہ اس مہینے میں ہم اللہ کا خوب ذکر کریں۔ اور حدیث شریف میں تو اس کی ترغیب آئی ہے کہ اس مہینے میں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ طیبہ کا ورد رکھو، استغفار کثرت سے پڑھو، جنت کی دعا مانگو، دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کی تاکید آئی ہے اس مہینے کے اندر، خاص یہ کرنے کا کام ہے۔ تو ہم نے یہ محنت کرنی ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس مہینے میں تھوڑا ہم صحیح طرح سے اس کو گزار لیں، اور روزے بھی صحیح رکھ لیں، معمولات اپنے صحیح کر لیں، نمازیں برابر کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر اس راہ پر قائم رہیں تاکہ آگے بھی ہم بڑھ سکیں انشاءاللہ اور ہمارا فائدہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ ہمت کریں اور عزم مصمم کریں اور عمل کریں۔ میری معزز ماں اور بہنوں، روزے کی فضیلتیں آپ سنتی ہی رہتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے، ہر عمل پر اللہ پاک 1 سے لے کر 10 گنا اور 700 گنا تک ثواب بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے تو میں پرسنلی اس کا ثواب دوں گا، میں خود اس کا ثواب دوں گا۔ نماز کا ثواب فرشتوں سے دلوائیں گے، زکوٰۃ کا ثواب فرشتے دیں گے، حج کا ثواب فرشتے دیں گے، لیکن روزے کا ثواب اللہ خود دیں گے۔
دیکھو کتنی بڑی عبادت ہے. اور جب کوئی بادشاہ کہے کہ اس کا ریوارڈ میں دوں گا اور وہ بادشاہ سخی بھی بہت ہو اور اس بادشاہ کے خزانے بھی بہت لبریز ہوں تو پھر اس کے دینے میں کیا کمی ہوگی؟ آپ اندازہ لگا لو وہ کتنا دے گا. تو اللہ رب العزت والجلال کتنا ثواب دیں گے ایک ایک روزے پر، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو فرمایا کہ میرا بندہ میری بندی میری وجہ سے اپنا کھانا چھوڑتی ہے اور اپنی شہوتیں چھوڑتی ہے اور اپنا پانی وغیرہ چھوڑتی ہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے ڈرنکس کو چھوڑتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو میں ان کی اس قربانی کو بھول جاؤں گا؟ اس قربانی کو نہیں بھولوں گا، اس کا ثواب میں خود دوں گا. اللہ فرماتے ہیں. آگے فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور ایک خوشی رب سے ملاقات کے وقت. افطار کے وقت کتنی خوشی ہوتی ہے؟ فرمایا اس سے کئی گنا زیادہ خوشی رب کی ملاقات کے وقت ہوگی، کیونکہ رب بہت خوش ہوں گے، بہت نوازیں گے. تو اس لیے رب کی ملاقات کے وقت ایک عجیب خوشی ہونے والی ہے، اس کی حضور نے یہاں پر یاد دہانی فرمائی ہے ہم کو. تو اس کے لیے روزے ہم نے برابر رکھنے ہیں، نمازیں برابر پڑھنی ہیں. کوشش کرو نماز اول وقت میں پڑھ لو تاکہ ٹینشن نہ رہے. اپنا باقی کام شام جو ہے وہ بعد میں کر لیا کرو اور نماز جو ہے اول وقت میں پڑھ لیا کرو. صدقہ خیرات خوب نکالو. تمہارے گھر میں سے تمہارے مرد تمہارے بیٹے مسجد میں آئیں تو ان کے ساتھ تھوڑا پیسہ بھیج دو کہ کوئی چندے والے آئے ہوں گے تو ان کو میری طرف سے اتنا دے دینا. دیکھو تمہارے میاں تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کو تو ان کی قبر میں سونا ہے، تم کو تمہاری قبر میں سونا ہے، تو تم بھی اپنے پیسوں سے کچھ صدقہ خیرات کرو. حدیث شریف میں فرمایا یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار، اے بیویوں کی جماعت تم صدقہ کرو اور خوب استغفار کرو. تو صدقہ تم نے بھی نکالنا ہے. ایک حدیث میں فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن، صدقہ کرو بھلے تمہارے زیور سے کرو. تو چنانچہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک چادر لے کر بیویوں میں گھومے. عید کا دن تھا، خوشی خوشی میں بیویاں اپنے زیور پہن کے آئی ہوئی تھیں، تو کوئی کان کی بالی اتار رہی ہے، کوئی انگوٹھی اتار رہی ہے اور کوئی اپنے چوڑیاں اتار رہی ہے اور بلال کی اس چادر میں ڈالے جا رہی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک جملے کا اتنا اثر ان کے قلب پر ہوا کہ انہوں نے فوراً جو ہے اپنے طرف سے جتنا زیور وغیرہ صدقہ کر سکتی تھی اس کو صدقہ وہاں صدقہ کر دیا. وہاں ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو میری بہن نے مجھے ایک ٹیکسٹ بھیجا کہ شمائل ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اس پر وہ رکھوائے اور فوراً اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. تو مدینہ شریف میں غریب اور مساکین اور لوگوں کے درمیان وہ سب تقسیم کر دیا، اس میں سے ایک بھی رہنے نہیں دیا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس کا حساب لگایا تو 1 درہم جو ہے اتنے گرام کا ہوتا ہے اور آج کل 1 گرام سلور جو ہے وہ اتنے کا ہوتا ہے. تو ٹوٹل حساب جو اس کا بنتا ہے تو یہ 90,000 درہم جو ہیں وہ 270,000 گرامز کے ہوتے ہیں اور 1 گرام 50 پینس کا، تو یہ 135,000 پاؤنڈ ہوئے. یعنی اس ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,35,000 پاؤنڈ کا صدقہ کر دیا. یہ ہے صدقہ. ہم لوگ تو تھوڑا سا نکالتے ہیں، 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ، حالانکہ اللہ نے ہم کو بہت دیا ہوا ہو. مصیبتوں کو دفع کرنے کے لیے صدقہ جو ہے بہت مفید ہے. خوب صدقہ کرو. میں ایسے ہی صدقے کے بارے میں کچھ قصے ڈھونڈ رہا تھا تو انٹرنیٹ کے اوپر میں نے ایسے ہی دیکھا تو ایک عرب لڑکی اپنا حال بیان کرتی ہے کہ میں حرم شریف میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری دھاڑ میں درد شروع ہوا. تو اب سوچا کہ ڈینٹسٹ کی یہاں جانا پڑے گا، اپوائنٹمنٹ کرنا پڑے گا، میرا بہت ٹائم ویسٹ ہوگا، مجھے تو یہاں قرآن شریف پڑھنا ہے، رمضان کا ٹائم وصول کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو کہتی ہیں جزاک اللہ. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اسی تکلیف اور درد کی حالت میں اپنی پرس میں ہاتھ ڈالا اور جو 100-200 ریال جو آئے وہ میں نے نکال کر کے جو غریب نظر آیا اس کو جا کر پکڑا دیے، پھر اپنی جگہ آ کے بیٹھ گئی. اللہ سے کہا اللہ میرا درد دور کر دے. کہتے ہیں اسی وقت صدقہ نکالتے ہی میرا درد ختم ہو گیا اور میں بیٹھ کے اپنا قرآن شریف پڑھنے لگی. پڑھتی رہی. کہتی ہے کہ اس کے بعد مجھے وہ کبھی درد ابھرا بھی نہیں اور ڈینٹسٹ کے یہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی.
تو یہ صدقے کا ثواب ہے. صدقے پر ہم اپنا ایمان اور یقین رکھیں تو اللہ پاک صدقے کے ذریعے بیماریاں بھی دور کرتے ہیں، تکلیف بھی دور کرتے ہیں، اور اللہ پاک اس کے ذریعے بہت نفع پہنچاتے ہیں. ہمارے استاد محترم شیخ یونس صاحب بیمار پڑے تھے تو ڈائلسس پر چلے گئے تھے، 3-4 ہفتے تو بیچارے بے ہوش رہے تھے مدینہ شریف میں. پھر وہاں سے سہارنپور کسی طرح ان کو لے گئے پلین میں، سمجھیے کہ خاص سیٹ وغیرہ رکھوا کر ڈاکٹر کے ساتھ بمبئی اترے. پھر بمبئی ہاسپٹل میں 1 آدھ ہفتہ رہے، پھر وہاں سے ایمبولنس کے ذریعے سہارنپور ان کو لے گئے. شیخ فرمانے لگے بھائی صدقہ نکالو، اور دیکھو میں اگر ٹھیک ہوا تو صدقے سے ٹھیک ہوں گا، دوا سے نہیں ہوں گا. اور جتنا پیسہ آپ کے پاس حجرے میں تھا سارا غریبوں میں صدقہ کروا دیا. کم سے کم 1,00,000-2 لاکھ روپیے وہاں کے صدقہ کیے شیخ کے پاس. اتنا کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا. پھر دوائی کے لیے دوسرے سے پیسہ بورو کر کے دوائی منگوائی، کھانا منگوایا، یعنی اپنا خزانہ پورا خالی کر دیا. اور حضرت پھر ٹھیک ٹھاک ہو گئے، نہ ڈائلسس کی ضرورت اور نہ کسی اور اس کی ضرورت. اور اس کے بعد 2 سال سے یہاں پر آ رہے ہیں اور ختم بھی کرا دے. الحمدللہ صحت بھی اچھی ہے، پہلے سے اچھی صحت ہے. تو صدقے کے ذریعے بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ ہمارے بڑے بوڑھے جو کہتے تھے نا صدقے بلا دور، تو ایسے ہی نہیں بولتے تھے، حقیقت میں صدقے بلا دور ہوتی ہے. تو صدقے کے ذریعے بلا دور کرو. تو اس مہینے میں صدقہ خوب کرو اور اپنے گھر والوں کو کہو کہ جہاں جہاں صدقہ ہو سکتا ہو صحیح جگہ کے اوپر سوچ بچار کر کے، یہاں پر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنے ملکوں میں غریبوں میں، رشتہ داروں پر، محتاجین میں، بلکہ یہاں پر خود آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے نواسوں پوتوں میں یا بھانجوں بھتیجوں میں کوئی اسکول جا رہا ہو، اس کے بیچارے کے فیس کا پرابلم ہو، تو اب 2-3 بچے ہیں، اب فیس نہیں بھری جا رہی ہے، تو آپ ان کو مدد کرو، ان کی فیس بھر دو، ان کی امداد کرو. آپ کی بیٹی خوش ہو جائے گی، آپ کا بھانجا بھتیجا خوش ہو جائیں گے. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب ہے. ان کو صرف زکوٰۃ دینا، یہ اصول فرو ماں باپ میں کو اور اولاد کو اور بیوی بچوں کے آپس میں، بیوی ہسبینڈ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن نفلی صدقہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کو بھی صدقہ دے سکتی ہے اگر شوہر کو ضرورت ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی، تو عورتیں جو ہیں وہ ترغیب سن کر کے گھر آئیں. تو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی کو شوق ہوا صدقہ کرنے کا، اس نے کچھ پیسہ لیا اور باہر جانے لگی. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یہ پیسہ صدقہ کرنے کے لیے. صدقہ کرنے کے لیے جاتے مجھ کو دے دینی. اگر تجھے کیوں دوں، تو میرا ہسبینڈ ہے. کہا کہ مجھ پر بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. کہ نہیں میں ایسے نہیں دوں گی، میں تو حضور سے جا کر پہلے پوچھوں گی. تو پہلے حضور کے گھر پر آئی تو وہاں پر ایک اور خاتون بھی کھڑی تھی، تو وہ بھی اسی سوال کے لیے آئی تھی. تو اب وہاں باہر ایک صحابی آئے، ان سے کہا کہ آپ اندر جا کر ذرا ہمارے لیے یہ مسئلہ پوچھ لو، اور دیکھو ہمارا نام مت بتانا حضور کو، بس مسئلہ پوچھ کے بتا دینا ہم کو. وہ صحابی اندر گئے کہ حضور وہاں پر 2 خاتون کھڑی ہیں اور یہ سوال پوچھ رہی ہیں، تو کیا جواب دیں؟ فرمایا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ زینب اور ایک اور خاتون ہے. کون سی زینب؟ تو ابن مسعود کی بیوی زینب. اچھا ابن مسعود کی بیوی زینب آئی ہے. فرمایا جاؤ اس کو بولو کہ تم اپنے شوہر پر صدقہ کرو گی تو تم کو ڈبل ثواب ملے گا. ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ثواب، صلہ رحمی، رشتہ جوڑنے کا ثواب. تو رشتہ داروں پر، شوہر بھی تو رشتہ دار ہے، بیوی بھی رشتہ دار ہے. اگر بیوی ضرورت ہے تو شوہر اس پر خرچ کرے. اگر شوہر بیوی کے منہ میں ایک لقمہ کھلاتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کا بھی ثواب ہے صدقہ کرنے کا. تو ان کی ضرورت پوری کرنا، ان کو شاپنگ لا کر دینا، کھانا پانی وغیرہ لا کر دینا، اور ان کے لیے دوا دارو، علاج، معالجہ فراہم کرنا، یہ سب صدقے کا ثواب رکھتا ہے. کپڑے وپڑے خرید کر دینا، بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ پورا کا پورا صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو اس لیے اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرو، اپنے متعلقین پر، پھر اجنبیوں کے اوپر صدقہ کرو، یہ بہت ثواب رکھتا
رکھتا ہے. اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی خیرات کو بڑھانا چاہیے، اور پیسے جو ہیں یہ رکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ خرچ کرنے کے لیے ہیں. جب تک ہمارے پاکٹ سے نہ نکلیں تو ہم کچھ کھانا بھی نہیں کھا سکتے، بریڈ بھی نہیں لے سکتے، دودھ بھی نہیں لے سکتے، جب تک کہ وہ پیسہ نکلے نہیں. جب تک وہ پیسہ اندر بیٹھا رہتا ہے تو وہ سڑ جاتا ہے. جیسے پانی پڑا رہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، جب پانی رواں نہیں سے چلتا رہے تو وہ صاف ستھرا رہتا ہے. تو ہمارے پیسے بھی چلتے رہیں گے تو صاف ستھرے رہیں گے، اگر جمع رہیں تو وہ سڑ جائیں گے. اس لیے خرچ کرو ان کو اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں خوب دو. تو یہ صدقہ کرنے کی ترغیب حضور نے دی. نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر کی کثرت کرو. کم سے کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو کلمہ طیبہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سحری کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد پڑھ لو، اور شام کو عصر بعد پڑھ لو. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ صبح بھی پڑھو، شام کو بھی پڑھو. اور 100 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، کم سے کم 100 مرتبہ. اگر پورا نہ پڑھ سکو تو پورا پڑھنا ہو تو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھو. اور 100 مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. تو یہ 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لو صبح میں، شام میں. 4 تسبیحات ہو گئی، کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار. ان کا اہتمام کرو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صبح میں بھی پڑھو، شام میں بھی پڑھو. ذکر کی منیمم مقدار تو اتنی ہونی ہی چاہیے ہماری. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد تلاوت کلام پاک. مولانا مبارک صاحب نے حساب کر کے بتایا کہ روزانہ اتنے صفحے ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو تو تمہارا قرآن شریف ہوگا. قرآن شریف سے تو ہمارا لگاؤ بہت گہرا ہونا چاہیے. یعنی قرآن شریف تو ہمارے گوشت پوشت میں، ہمارے بلڈ میں پیوست ہو جانا چاہیے. یعنی اس میں مزہ آنا چاہیے. ہم اتنا پڑھیں کہ قرآن میں ہم کو لذت آنے لگے، ہم کو مٹھاس اس کا محسوس ہونے لگے. اور لہجے کے ساتھ پڑھیں، لے کے ساتھ پڑھیں، جوش و خروش کے ساتھ پڑھیں. آپ کو جو لہجہ اچھا لگتا ہو اس لہجے سے پڑھیں. اور لہجے کے لیے زور سے لہجہ پڑھنا ضروری نہیں، چپ چاپ بھی آپ لہجہ نکال سکتی ہو. میں بھی کبھی کبھی پڑھتے اپنے من میں وہ لہجہ رکھا کر کے پڑھتا ہوں چپ چاپ سے، لیکن اپنے من میں لہجے سے پڑھتا ہوں تو اس میں دھیان بہت اچھا لگتا ہے، ٹینشن اچھا لگتا ہے. اور اگر لہجہ نہ ہو، اوپر سے اوپرا پڑھیں تو وہ دھیان نہیں لگتا. لیکن جب توجہ کے ساتھ، دھیان سے، لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن کے اوپر ہماری پوری توجہ ہو جاتی ہے. اور دیکھو قرآن تو قرآن ہے. ایک بزرگ کا مقولہ ہے اور ایک حدیث بھی ملی ہے، دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے ساتھ باتیں کرنی ہو تو وہ نماز شروع کر دے، اور جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. تو if you want to talk to Allah, then start namaz, because in namaz al-musalli yunaji rabbahu, musalli is talking to his Rabb. And if you want Allah to talk to you, then open the Quran. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ بات کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ آپ سے بات کرتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. یہ اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کریں، قرآن کھولو، قرآن پڑھنا شروع کر دو. اللہ پاک تم سے باتیں کریں گے. اللہ تم سے کہیں گے قل هو اللہ احد. اے انسان بول اللہ ایک ہیں،
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ہم کو آرڈر کر رہے ہیں کہ بولو اس کو. تو اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں قرآن شریف کے اندر. قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ اللہ باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو اس لیے قرآن شریف کھول کے پڑھو, جوش و خروش کے ساتھ پڑھو, محبت کے ساتھ پڑھو, جذبے کے ساتھ پڑھو, ولولے کے ساتھ پڑھو, عشق کے ساتھ پڑھو. پھر دیکھو کہ قرآن شریف پڑھنے میں کتنی لذت ملتی ہے اور کیا مزہ آتا ہے. اور قرآن شریف پورا پڑھو اور پورا پڑھو. دیکھو جی, جب تمہارا قرآن شریف ختم ہوگا نا, ہے جی, جب پڑھتے تم سورہ ناس پر پہنچو گی تو حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی انسان قرآن ختم کرتا ہے تو اس کے ختم پر 60,000 فرشتے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل کرتے ہیں. 60,000 فرشتے تمہارے لیے دعا میں مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ میری بندی کا ختم ہو رہا ہے, تم دعا کرو اس کے لیے اور اس پر اپنی رحمتیں برساؤ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہر ہفتے ایک ختم قرآن کرتے تھے, اور جب ان کا ختم ہوتا تو اپنے پورے گھرانے کو جمع کرتے, آ جاؤ میرا قرآن ختم ہو رہا ہے. اور اس کے بعد آخری صورتیں پڑھتے, پھر دعا کرتے, فرماتے فرشتے اس وقت دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں برکت کی دعا نہ مانگے. تو اس لیے تم بھی قرآن شریف خوب پڑھو, اس کا ختم کرو, پھر دعائیں مانگو, اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے. تو اس لیے جتنا زیادہ قرآن شریف ہو سکتا ہے پڑھو, محنت کرو, محنت کرنے سے ہی سب کچھ ہوگا. اور میری ماں اور بہنوں, ساتھ ہی یہ بھی طے کر لو کہ ہم نے ان اعمال کے ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا سا اپنا علم بھی بڑھانا ہے, تھوڑا ایڈوکیشن. یعنی جب فارغ وقت ملے تو کوئی اچھی کتاب بھی پڑھو, تعلیم کرو, فضائل رمضان کی تعلیم کرو, فضائل قرآن, فضائل ذکر, فضائل نماز, اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کرو. مسئلے مسائل بھی تھوڑے بہت سیکھو. بہشتی زیور ہے, اس میں ایمانیات ہے, عقائد ہے, اس کو پڑھو اچھی طرح, سمجھو اس کو جب ٹائم ملے تو. اور اگر نہیں پڑھی ہے بہشتی زیور تو کسی کے پاس ٹائم لے کر بہشتی زیور ان سے دوبارہ پڑھ لو, پڑھیے تو بھی دوبارہ پڑھ لو, 12 پڑھو, اس سے فائدہ ہوگا. میں یہ ایجوکیشن پر کیوں زیادہ توجہ ابھی دے رہا ہوں, ایک تو ہے ہمارے پرسنل معمولات اور وہ تو کرنا ہے, اس کے علاوہ دوسرا ہے ایجوکیشن, تعلم, یہ بھی بہت ضروری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمانہ بہت فتنے کا زمانہ ہے, بہت فتنہ ہے. وہی اللہ, اتنا فتنہ. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو, آپ تو اپنے ماشاءاللہ گھروں میں بیٹھی ہو, اللہ تمہارے دین ایمان کی حفاظت کرے. بہت سی مائیں بہنیں بوڑھی خواتین آئی ہوئی ہیں, میں نے دیکھا واکنگ سٹک لے کے بیچاری آ رہی ہیں اتنی محبت سے. تو یہ تمہارے پر تو ہم کو رشک آتا ہے کہ تمہارا دین تو محفوظ ہے, لیکن یہ جو جوان بچیاں ہیں ان کا مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں نام نہیں لیتا, ایک جگہ کے بارے میں معلوم ہوا, اچھی بھلی لڑکی, کچھ حجاب بھی پہنتی تھی, اچھے گھرانے کی ہے جی, اور علم دین بھی اس نے سیکھا, لیکن کسی گورے کے ساتھ عشق میں پڑ گئی اور مرتد ہو گئی, اور اب اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتی ہے. اور پرسوں ہی یوٹیوب پر اس کا ایک ویڈیو تھا, وہ کہتی ہے کہ اسلام تو بہت سٹرکٹ ہے, میرے ماں باپ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتے تھے, اور یہ قانون اور وہ قانون اور یہ ریگولیشن اور وہ ریگولیشن, تو میں نے تو یہ سب چھوڑ دیا کہ میں تو یہ سب نہیں مانتی. حالانکہ اس کے ماں باپ تو اتنے اچھے تھے, وہ بیچارے اتنے فلیکسیبل تھے اس کے ساتھ, اور اس کو سب کچھ دیتے بھی تھے, جو چاہے اس کو ہالیڈے پہ بھی لے جاتے تھے, اس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے, ہر وقت خوش و خرم رکھتے تھے, کوئی اس پر روک ٹوک نہیں تھی. اور اس نے اپنی خوشی سے اپنے مسلم ماحول میں رہ کر کے اس نے سب پڑھا بھی تھا, اور مسلم اسکول بھی گئی تھی, اور اسلامی ماحول میں پڑھی ہوئی تھی. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو دین سے دور ہیں, یہ وہ جو اپنے ماحول میں رہی تھی, کالا برقع حجاب پہنتی تھی, وہ مرتد ہو گئی اور اپنے بال جو ہے ڈسپلے کر رہی ہے, اور ایکس مسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسے بکواس کی جا رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے کہ میرے ماں باپ بہت سختی کرتے تھے. اس کے ماں باپ تو بہت نرم تھے, اس کا نفس شریر تھا, اس کا نفس خبیث تھا. وہ عشق میں پڑ گئی, غلط سلط عشق میں, اور اس عشق نے اور اس لو نے اس کا ایمان اس سے سلب کیا ہے. ماں باپ نے اس پر کوئی سختی نہیں کی ہے, جھوٹ بول رہی ہے.
تو یہ ایسے واقعات جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ایک نمونہ ہے، ورنہ ایسے بہت قصے ہیں. یہاں بھی ہندوستان میں ہوا چلی تھی گھر واپسی والی، کتنی لڑکیاں اس میں پھنس گئی تھی. مفتی محمود باردولی آئے تھے، کہہ رہے تھے فلاں علاقے کے اندر ایسے تقریباً 14 لڑکیاں جو ہندو کے ساتھ وہ مرتد ہو کر کے ان کے ساتھ ان کے بجنگ اور ان کے مطابق شادی وادی کی. ایک جگہ ایک دیہات کے اندر 6 بچیاں، ان میں سے ایک بچی تو سید زادی تھی. یا اللہ، سید زادی سرکار کے خاندان کی. دیکھو اگر کوئی سید زادی اس طرح کرے تو اس کا رشتہ حضور سے فوراً کٹ جاتا ہے. وہ جیسے ہی مرتد ہو تو وہ سید نہیں رہتی ہے، اس کا کنیکشن ختم ہو گیا. سید رہنے کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان نہیں تو اپنی سیادت بھی ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک حفاظت فرمائے. یہ جہالت کی وجہ سے، شہوت پرستی کی وجہ سے، نفسانیت کی وجہ سے، شیطانی ہواؤں کی وجہ سے، اور یہ ٹی وی اور پروگرام اور ڈرامہ اور اس پر یہ چیزیں دیکھنا اور ہر وقت ان چیزوں میں ملوث اور مست رہنا، اور پھر پورا دن جو ہے باہر دوسرے ماحول میں دوسروں کے ساتھ رہنا، کالج میں، یونیورسٹی میں اور اس میں، تو یہ اس کے یہ اثرات پڑتے ہیں. اور پھر اوپر سے عملی زندگی نہیں ہوتی ہے، نمازیں نہیں ہوتی. اچھا، نمازیں نہیں پڑھتی تھیں اور پاک صاف نہیں رہتی تھی تو شیطانی وساوس کا ہجوم ہوتا تھا اور احتیاط نہیں ہوتا تھا، اور سمجھیے کہ ایجوکیشن پورا صحیح حاصل نہیں کیا تھا اور ایمانیات کو سیکھا نہیں تھا. تو اس لیے یہ جہالت تھی. تو جہالت، نفس پرستی، شہوت پرستی، ان وجوہات کی بنا پر یہ سمجھیے کہ ارتداد پیش آتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو تو اپنے گھروں میں عملی زندگی پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تو اپنی عملی زندگی کو مضبوط کرو اور عمل اتنا سٹرونگ کر دو کہ جب یہ فتنے جو ہیں ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمارے اوپر حملہ آور ہوں تو اس وقت ہمیں یہ ہماری جو عملی زندگی ہے وہ ہمیں سہارا دے سکے اور ہمارے لیے مشعل راہ بن سکے اور حفاظت کا ذریعہ بن سکے. تو یہ عملی زندگی کرنا پڑے گا. دیکھو اسی لیے مجھے ایک حدیث بہت اچھی یاد آ گئی آپ کی برکت سے. اللہ آپ کو جزا دے. آپ کی توجہ ہوگی تو اللہ پاک بات دل میں ڈالیں گے. ایک حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. جلدی جلدی عمل کرو جلدی عمل کرو اس سے پہلے کہ ایسے بڑے بڑے فتنے تمہارے اوپر آئیں کہ جیسے اندھیری رات کے کالے کالے ٹکڑے ہوتے ہیں. كقطع الليل المظلم، اندھیری رات ہو تو اس میں بہت اندھیرا، بادل ہیں اس کا اندھیرا، اور ایک بادل دوسرے بادل کے اوپر، تیسرا چوتھا پانچواں بادل، تو بادل کے اوپر بادل، اندھیرے پہ اندھیرا، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اور یہ پھر جو ہے اور بارش وغیرہ اس میں ہونے لگے اس کا اندھیرا، اور مسٹ اور فاگ چھا جائے اس کا اندھیرا. تو یہ سب اندھیروں پہ اندھیرا چھایا ہوا ہو تو یہ فتنے بھی ایسے آئیں گے کہ اس میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی. اتنا اندھیرا ہوگا کہ آدمی کو رستہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ بھئی یہ کہاں، اس کا سلوشن کیا ہے اور نکلے کیسے اس فتنے سے. تو اتنے اندھیرے والے اور ڈارک فتنے ہوں گے تو ان فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کرو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير يعني القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أو كما قال عليه السلام. فتنے قلوب پر پیش ہوں گے ایک کے بعد دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، چوتھا فتنہ. اب جس قلب نے اس فتنے کا انکار کر دیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ وہ فتنہ ہے اس میں نہیں پڑنے کا، تو اس قلب میں ایک سفید روشنی آ جائے گی اور وہ روشنی محفوظ رہے گی، وہ فتنوں سے اس کی حفاظت کرے گی.
اور جس قلب نے اس فتنے کو قبول کر لیا کہ یہ سمجھا کہ یہ تو اچھی چیز ہے، یہ آبجیکشن اسلام کے اوپر، یہ آبجیکشن پروفیٹ کے اوپر، اللہ کے اوپر، اور یہ چیز یعنی could be right, this could be true، یہ صحیح ہو سکتا ہے، تو وہ فتنہ اس نے قبول کر لیا، تو اس میں دل میں ایک کالا دھبا لگ گیا۔ پھر دوسرا کوئی فتنہ آیا، وہ پسند آ گیا، وہ بات اچھی لگی تو وہ بھی دل میں بیٹھ گئی، تو کالا دھبا اور لگ گیا، پھر اور فتنہ تو اور کالا، حتیٰ کہ پورا دل پچ بلیک کالا کالا ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی سیلر میں ہو، اندھیرے میں ہو اور بجلی چلی جائے، تو اندھیرا ہو گیا، دروازہ بند کر دیا، اس میں کھڑکی بھی نہیں ہے اور ونڈو بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، موم بتی بھی نہیں ہے، ٹارچ بتی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، تو اس میں اس کا دماغ چکرا جائے گا، اس اندھیرے میں انسان گھبرا جائے گا۔ تو یہ اس کا دل جو ہے اندر کالا ہو گیا ہے، اب وہ گھبرا سہما رہتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ اس کا دل ایک دم کالا ہو گیا، تو اب جو ہے وہ قلوب دو طرح کے ہو جائیں گے، ایک تو بالکل سفید نورانی جس میں فتنوں کا انکار تھا، اس نے فتنے قبول نہیں کیے تھے، وہ تو بہت روشن اور نورانی دل رہے گا، تو وہ اب مضبوط اور سٹرونگ ہو گیا ہے، جیسے ایک چٹان ہوتی ہے، تو اب جو ہے اس کو کوئی فتنہ آئندہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ جب اس پر فتنوں کا ورود ہو رہا تھا اس وقت اس نے فتنوں کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، تو اس میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی کہ ہمیشہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے۔ اور دوسرا قلب جس نے فتنے قبول کیے تو وہ فتنوں کی وجہ سے ایسا کالا کالا ہو گیا کہ اب اس کو کوئی چیز سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، وہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھے گا۔ اس دل کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی پتیلا الٹا رکھا ہوا ہو، تو اس میں آپ کچھ بھرنا چاہیں تو اندر نہیں بھرے گا، وہ اوپر سے نیچے سلپ ہو کر گر جائے گا، تو اس پتیلے کی طرح سے اس وہ قلب بھی اوندھا اور الٹا ہو جائے گا، اس میں آپ کوئی نصیحت بھی ڈالنا چاہیں گے تو وہ نصیحت اوپر سے سلپ ہو جائے گی، اندر پیوست نہیں ہوگی، یہ اس قلب کی حالت ہو جائے گی، ایک تو کالا اور اوپر سے الٹا، تو اندر کوئی خیر جائے گی ہی نہیں، یہ ہو جائے گا فتنوں کا حال۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اتنا عمل کرو، اتنا عمل کرو کہ تمہارا دل جو ہے وہ عملی زندگی سے منور ہو، روشن ہو، فل ہو، نورانیت ہو، اس میں روحانیت ہو، سٹرونگ ہو، تو اس نور کی برکت سے تمہاری حفاظت رہے گی۔ اور وہ جو فتنے آئیں گے، حضور نے فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے، اور اس میں ہوگا کیا کہ ایک آدمی شام کو مسلمان تو صبح وہ کافر، صبح کو مسلمان شام کو کافر، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنا دین بیچ دے گا۔ اگر کوئی اس کو تھوڑی لالچ دے گا تو اس تھوڑی لالچ کے لیے اپنا دین بیچ دے گا اور اپنا ایمان کا سودا کر دے گا اور کافر بن جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جن ملکوں میں مظالم ہو رہے ہیں وہاں مشنریاں بہت کام کرتی ہیں، تھوڑے پیسے دے کر کے ان کو عیسائی بنا لیتی ہیں اور مرتد کر لیتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ان مظلوم بھائی بہنوں کی حفاظت کرے، ان کے جان مال کی بھی حفاظت کرے، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے ایمان کی اللہ حفاظت کرے۔ وہ جہاں بھی ہوں، ریفیوجی کیمپ میں ہوں، اللہ پاک ان کے ایمان کی حفاظت کرے، ان کے دین کی حفاظت کرے، ان بیچاروں کو صبر اور استقامت عطا فرمائے اور دین پر قائم رکھے، جمع ہوا رکھے۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ ان کے لیے کوئی سلوشن پرووائڈ کرے، اللہ ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے، اور ظالموں کے ظلم سے اللہ ان کو بچائے، اور جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بیچارے اپنی جان کا جوخم لگا کر کے چیریٹی وغیرہ کا اور کھانے پینے کی چیزیں اور ضرورت کا سامان لے کر وہاں جاتے ہیں، اللہ ان کی مدد و نصرت، حفاظت، حمایت فرمائے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان بیچارے بھائی بہنوں کو سکون اور صبر عطا فرمائے۔ ہم نے ان کے لیے خوب دعا کرنی ہے، اور میں تو ان کے لیے دعا صرف یہ کھانے پینے اور اس کی نہیں مانگتا، ایمان اور دین کی بھی مانگتا ہوں کہ اللہ ان کے دین کی بھی حفاظت کرے، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے، اور ایسے فتنوں سے اللہ ان کو بچائے، اور مشنری والوں کی شرارتوں سے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ تو یہ چیز ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں میری ماں اور بہنوں، بہت فتنوں والا دور ہے، تو اس میں اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو محنتیں کرنی پڑیں گی۔ ایک محنت تو آپ یہ کرو علمی لائن سے کہ اپنے علم کو بڑھاؤ، اپنی نالج کو بڑھاؤ، اور تھوڑا سٹڈی کرو، دین کو پڑھو۔ آج کل تو اسباب اور وسائل بہت
ہیں، تو اس لیے آپ پڑھنا آسان بھی ہے، انٹرنیٹ پر بھی پڑھ سکتی ہو، صحیح ویب سائٹوں پہ جاؤ اور پڑھو، غلط ویب سائٹوں سے بچو، صحیح ویب سائٹوں میں الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ہے tafsirrahimi.com، مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویب سائٹ ہے البلاغ.com، اور اسی طرح اور دوسرے اپنے اکابر دیوبند کی ہے، ہمارے مولانا اسماعیل نخودا صاحب کی ہے دیوبند.org، اور اس کے علاوہ اور جو ہماری جو ہیں ان ویب سائٹوں کے اوپر آپ اچھے اچھے مضامین جو ہیں ان کو پڑھو، اور اس کے علاوہ یہ جو حلقے یہاں پر ہوتے ہیں تو ان حلقوں میں جاؤ اور ان میں شامل ہو تعلیم کے لیے، جو یہ سعید بھائی بتا رہے ہیں تو ان سے لو کہ بھئی پریسٹن میں کہاں کہاں حلقے ہیں، تو ان حلقوں کے اندر شامل ہو کر کے اپنے آپ کے ایجوکیشن کو بڑھاؤ۔ یہ فرینچ ووڈ کے لیے مدرسہ تعلیم الاسلام منڈیز کو 10:30 سے 11:30 چلتا ہے، تو اس میں شامل ہو اور اس سے آپ اپنا علم جو ہے اس کو بڑھاؤ اور سیکھو۔ اور دیکھو جی، یہ جو رسمی پڑھنا ہے نا، اس سے زیادہ ایک پڑھنا بصیرت کے لیے، دیکھو میں یہ کہتا ہوں انڈرسٹینڈنگ، انسائٹ اور بصیرت اور اچھی طرح دین کی سمجھ، کہ بھئی اس سے سمجھ لینا کہ بھئی دین میں ایسا کیوں ہے، تو اس کو سمجھ لینے کا، اور کوئی بھی سوال آپ کو آئے نا تو اس کی تہ میں جاؤ اور اس کو سمجھ لو۔ مثال کے طور پر کوئی معمولی سا سوال ہے کہ بھئی حیض کی حالت میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے، تو اس کو سمجھ لو کہ وہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اچھا بھئی طلاق ہو جائے تو عدت میں کیوں بیٹھنا ہے، تو عدت کی حکمت کیا ہے اس کو سمجھ لو۔ بھئی 3 مہینے کیوں عدت ہے، اور وہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت کیوں ہے، اس کی حکمت کو سمجھو۔ تو جب تم اس کو سمجھ لو گی کہ اس کی حکمت یہ ہے، اللہ اس میں ہم جو یہ چاہتے ہیں، تو تم پھر بصیرت کے ساتھ اس پر عمل کرو گی، اور پھر دوسروں کو بھی تم سمجھاؤ گی کہ بھئی اللہ کے حکم میں وزڈم ہے۔ دیکھو پہلے تو ہماری بڑی بوڑھی عورتیں ہیں نا، ان کو تو ہم صرف اتنا کہہ دیتے بھئی اللہ کا حکم ہے، تو یہ بیچاری مان جاتی تھی کہ اب اللہ کا حکم ہے، فل سٹاپ۔ لیکن آج کل تو کچھ مائنڈ بہت انکوزیٹو ہو گئے ہیں، اور ہر چیز میں کہ اس کی علت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، وائی وائی وائی، یہ سوال بہت پوچھتے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں آئے ہیں تو اس ملک میں ایسے حالات ہیں، تو اس لیے ہم مولویوں کو بھی چینج ہونا پڑا تھوڑا، اور ہم بھی اپنی باتوں کو ذرا حکمت مصلحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری کمزوری معاف فرمائے، ہم اپنے حد تک کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو، اور ایک ایک حکم کو سمجھو، نماز میں کیا حکمتیں ہیں، روزے میں کیا حکمتیں ہیں۔ دیکھو آپ کو یہ چیزیں سمجھنی ہو نا، تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا، آپ جو ہے احیاء علوم الدین پڑھو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے، انگلش ترجمہ بھی ملتا ہے۔ اس میں امام غزالی نے ان چیزوں کے اسرار شریعت کو بہت اچھا سمجھایا ہے، ایک فلسفیانہ انداز میں، فلسفی کے لائن سے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس میں تصوف کے صوفیانہ اقوال اور صوفیاء کرام کی باتیں بھی اس میں بیان کی ہیں۔ بہت اچھی کتاب ہے، تو آپ اس کا مطالعہ کرو۔ اور حضرت شیخ کی جو فضائل اعمال ہے تو اس میں زیادہ تر مضامین یہ وہیں سے ہیں، احیاء العلوم سے ہی ہیں۔ اب آپ اس میں پڑھیں گے دیکھیں گے تو پورا صفحہ میں حضرت نے کچھ لکھا ہے اور نیچے احیاء لکھا ہوتا ہے، تو احیاء سے اشارہ احیاء علوم الدین امام غزالی کی طرف ہے۔ تو آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو پہلی چیز یہ کہ آپ اپنی علمی استعداد بڑھائیں اور اپنے دین میں بصیرت حاصل کریں، اور بصیرت، سمجھ اور فہم اور فقہ اور انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی عملی زندگی بھی بڑھاؤ، جو عمل بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ہوتا ہے عمل کے لیے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے اور عمل نہیں تو وہ تو اللہ اس سے ناراض ہوں گے، وہ علم تو اس پر حجت ہوگا۔ آج اللہ معاف کرے، بہت سے ہم عالم لوگ، ہماری بھی کوتاہی ہے، عالم کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہت سے عالم بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں گے مرزا عمل کا کیا مطلب؟ بھئی بہت سے عالم فجر نہیں پڑھتے فجر، اللہ معاف فرمائے، بہت سی بچیاں عالمہ بن جاتی ہیں، آپا بن جاتی ہیں، فجر گپلا دیتی ہیں۔ اور تو یہ عملی زندگی میں فجر میں ہی آدمی پکڑا جاتا ہے کہ اس کی عملی زندگی کیسی ہے، اور اس کے بعد باقی جو عملی زندگی ہے اس میں آپ دیکھ لو کہ کتنا احتیاط ہے، کتنا تقوی اپنی زندگی میں ہے، آنکھوں کی کتنی حفاظت ہے، زبان کی کتنی حفاظت ہے، اور کان کی کتنی حفاظت ہے، اور اپنے انکم اور لینے دینے میں کتنا احتیاط ہے، اور پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، جاب کیسا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں، کیا کھا رہے ہیں، حلق میں کیا چیز اتر رہی
رہی ہے، پیٹ میں کیا جا رہا ہے، یہ سب احتیاط ضروری ہے. ہم کو یہ سب چیزیں معلوم ہیں، پھر بھی ہم اس میں عمل نہ کریں. جی سود اور انٹرسٹ پتہ ہے حرام ہے، پھر بھی اس کا لین دین کریں. اور سود لینا بھی حرام، سود بھرنا بھی حرام، تو کیوں مارگیج پر گھر لیں اور اپنی حق حلال کی کمائی جو ہے اس کو مارگیج میں ویسٹ کریں؟ تو یہ تو گناہ ہے. سوال ہوگا آپ کو، یعنی پیسوں کے بارے میں دونوں سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. میدان حشر میں دونوں جواب دینے پڑیں گے. تو آج ہم سوچتے ہیں کہ چلو کیا کریں، مارگیج تو لینا پڑتا ہے، تو مارگیج کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. اب کل وہ اچھے بھلے ایک حافظ صاحب کا پرسوں فون آیا ہے، مولانا صاحب میں تو یہاں لندن کے علاقے میں فلاں جگہ رہتا ہوں، گھر بہت مہنگے ہے، بھاڑے کا گھر ہے، مجھے گھر خریدنا ہے. تو میں نے سنا کہ فرسٹ ٹائم مارگیج لینا الاؤ ہے. میں نے کہا حافظ صاحب یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ جس نے فرسٹ ٹائم کہا نا، وہ مفتی تقی صاحب کی طرف منسوب کر دیا. انہوں نے وہ ایسے الٹے کان پکڑ کے اسلامی مارگیج جو حلال کیا اس کے لیے کہا ہوگا. کنونشنل مارگیج تو فرسٹ ٹائم بھی نہیں، لاسٹ ٹائم بھی نہیں، کسی بھی ٹائم حلال نہیں ہے. وہ تو مارگیج ہے، سود ہے. اور اسلامی مارگیج کو بھی میں تو منع کرتا ہوں کہ وہ تو اس سے بھی زیادہ پیسے جاتے ہیں اسلامک مارگیج میں. پیسے ہیں تو لو اور چھوٹا سا گھر لے لو، کہیں پر دوسرے علاقے میں لے لو. میں نے ان کو کہا کہ بھئی لندن میں گھر بہت مہنگے ہیں، تو ہمارے یہاں نارتھ میں بہت سستے ہیں، بولٹن، بلیک برن، پریسٹن آ جاؤ. یہاں پر آپ کو 60-70 ہزار میں 2 up 2 down کا اچھا سا گھر مل جائے گا. کیا ضروری ہے $500,000 کا لندن میں گھر خریدیں؟ تو آپ وہاں پر نہ لو، یہاں پر موو ہو جاؤ. مولوی صاحب لندن کی لائف ہے، یہ ہے. میں نے کہا وہ بات الگ ہے تمہارا مسئلہ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں نارتھ ویسٹ میں سکون بہت ہے، ریلیکس بہت ہے، ہم لوگ آرام سے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. ہائی نہیں ہے، لندن جیسی فاسٹ لائف نہیں ہے. تو یہاں پر اطمینان سکون ہے. تو یہاں جہاں آپ کو سکون ہو وہاں رہو. ہاں یہ بات اور ہے کہ بھئی رشتہ دار صاحب وہاں ہیں، وہاں پر جاب ہے، یہاں پر جاب کا پرابلم ہے، تو پھر آدمی اس علاقے میں رہے کہ بھئی جہاں جاب ہو. لیکن یہ کہ گناہ ہے وہ آپ سود سے تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا. میں آپ کو سود لینے کی اجازت نہیں دوں گا. تو آدمی اس کا احتیاط کرے کہ بھئی میرے ذمے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو علم سیکھو، پھر اس پر عمل کرو، اور عمل میں کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنے کی ہیں. جو کرنے کی ہیں ان کو کرو، جو چھوڑنے کی ہیں ان کو چھوڑو. اگر ہم نے اس طرح سے اپنی زندگی صحیح طرح سے گزاری تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اور انشاءاللہ اس دنیا سے جائیں گے تو اچھی طرح جائیں گے. موت بھی اچھی آئے گی اور قبر بھی اچھی رہے گی، حشر بھی اچھا رہے گا. دیکھو ہمارے امین بھائی چلے گئے، کیسا اچھا جمعہ کا دن ان کو نصیب ہوا، اور پہلے روزے کو دفن ہوئے. کل جنازے میں نے دیکھا تو کتنے آدمی تھے، وہ اللہ پورا قبرستان بھرا ہوا تھا، اور سب جو ہیں دعا پڑھ رہے تھے، آمین کہہ رہے تھے. تو یہ کسی نہ کسی بزرگ کی تو انشاءاللہ آمین لگ ہی جائے گی، کسی نہ کسی اللہ والے کی دعا تو لگ ہی جائے گی. اچھا دن ملا ہے، اچھی گھڑی ملی ہے، اچھا دفن ملا ہے. اللہ ہمیں بھی اچھا دن نصیب کرے، اچھی موت نصیب کرے، اچھی جگہ نصیب کرے، اچھے جنازہ پڑھنے والے نصیب کریں. کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی تو ایک ٹیمپرری زندگی ہے. یہاں تو ٹک سمے کے لیے ہم آئے ہیں، چند دن کے لیے آئے ہیں. یہ چند دن کی باغ و بہار ہے، پھر تو جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے. کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو اس لیے یہاں پر ہم تھوڑی تیاری کر لیں، ریڈی ہو جائیں. اللہ مجھے بھی کچھ عمل کی توفیق دے کہ میں خود بھی عمل سے کورا ہوں اور خالی ہوں. اللہ مجھے بھی ٹائم ویسٹ کرنے سے میری حفاظت کرے اور کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، جس کے لیے ہم دن میں 5 مرتبہ نماز میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے اللہ نے ہم سے 5 مرتبہ بلوایا کہ اللہ کو پتا تھا کیسے حالات آنے والے ہیں کہ لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اگر دن میں 5 مرتبہ اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی دعا تو قبول کر ہی لیں گے، تو استقامت نصیب ہوگی. ہم دعا مانگتے ہیں کہ ایسی بچیاں جو بیچاری شہوت پرستی کی وجہ سے ایک گوروں کے چکر میں پھنس گئی ہیں، ہندوؤں کے چکر میں پھنس گئی ہیں، غیر مسلموں کے چکر میں چلی گئی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ پاک ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور واپس حق کی طرف آنے کی توفیق ان کو عطا فرمائے. اور اس قسم کے ارتداد والے فتنوں سے اور مرتد بنانے والے فتنوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور قیامت تک ہماری نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. تو بس یہ کچھ معروضات ذہن میں آئے، اس کو عرض کیا. ویسے
ایمان کی حفاظت کے لیے بہت سے نسخے ہیں. ان میں ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں. اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو. اگر کوئی کفریہ چیز دیکھو، ہاں جی، کوئی دیکھو کہ غیر مسلم کوئی کفریہ حرکت کر رہے ہیں، تو اپنے اندر بجائے فخر اور پرائیڈ کے اللہ کا شکر کرو. یعنی یہ پڑھو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سب شکر اللہ کا ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اس صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائی. اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتے تو ہم خود ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے. یہ اللہ کی دین ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر آپ اپنے اندر یہ شکر والی کیفیت پیدا کرو گی، اور ہر چیز پر شکر، اور عورتوں کے لیے تو شکر کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو. اور اپنے گھر والوں کا شکر کرو، اپنے ماں باپ کا شکر کرو، اپنے شوہر کا شکر کرو، اور اپنے بڑوں کا شکر کرو، اپنے اساتذہ کا شکر کرو. اپنے اندر شکر والی کیفیت پیدا کرو، اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان پر گریٹفل اور شاکرانہ طور پر رہو. تو تمہارے اندر جتنا شکر ہوگا اللہ کی نعمت پر، جتنا شکر کرو گے اتنی اللہ کی طرف سے نعمتیں بڑھیں گی. اور نعمت ایمان اور نعمت اسلام اور نعمت احسان اور نعمت عمل صالح اور نعمت تقوی اور نعمت تلاوت اور نعمت ذکر فکر، اس پر بھی اللہ کا جتنا شکر کرو گے تو اللہ اتنے زیادہ کرنے کی توفیق دیں گے. اللہ اس کو قبول بھی کریں گے اور پھر اللہ مزید کی بھی توفیق دیں گے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین نسخہ جو ہے وہ شکر ہے. اور اپنے شادی بیاہ اور اپنے رشتہ کی حفاظت کے لیے بھی بہترین طریقہ شکر ہے. شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے تو شکریہ ادا کرو، اپنے اندر شکر کی کیفیت پیدا کرو. دیکھو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں. اس کے ساتھ ذرا اسمائل کرو، اس کے ساتھ ہنسمکھ چہرے سے ملو، اور اس کے احسان کو اپریشیٹ کرو کہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. دنیا میں اس سے اچھا شوہر کسی کے پاس نہیں ہوگا جتنا اچھا میرا شوہر ہے. کسی کا اتنا اچھا شوہر نہیں ہوگا. اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرو اور اس کی خدمت کرو، اس کا سلوک کرو، اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو جہاں تک ہو سکے. تو انشاءاللہ پھر دیکھو کہ تمہاری محبت بھی آپس میں بڑھے گی اور تمہارا گھر بھی کس طرح آباد رہے گا. تو اپنے ماں باپ کا شکر، شوہر کا شکر، اساتذہ کا شکر، یہ بھی بہت ضروری. اور اللہ کا شکر اب اس کی نعمتوں پر، اور خاص طور پر نعمت ایمان پر کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت ہم کو نصیب فرمائی ہے. قرآن نصیب فرمایا، رمضان نصیب فرمایا، روزے نصیب فرمائے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے روزے دی ہم کو اور ہم کو تندرست رکھا، صحت دی کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں. دیکھو تم میں بعض بیچاری کرسی پر بیٹھنے والی بوڑھی امائیں بھی ہوں گی، لیکن اکثر تو جوان اور لڑکیاں ہیں. تو نماز پڑھو. میں ایک دفعہ کینیڈا گیا ہوا تھا تو میں نے ایک بیان سجدے پر کیا کہ سجدے کی فضیلت، سجدے کے فائدے، سجدے کا قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے، سجدے سے اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں، فضائل سجدہ، سجدے کے بارے میں کچھ حدیثیں سنائیں، کچھ باتیں عرض کی. تو بعد میں ایک چاچا بیچارے رونے لگے اور کہنے لگے مولانا صاحب میرے دونوں گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے اور میں سجدے میں اپنا سر نہیں رکھ سکتا، مجھے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا پڑتا ہے. مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں، پیشانی زمین پر رگڑنا چاہتا ہوں، لیکن اپنا ماتھا اپنے اللہ کے سامنے رگڑ نہیں سکتا. میں سجدے کی نعمت سے محروم ہوں. اب دیکھیے اس چچا کو کیا ذہن کہاں چلا گیا. میں نے تو صرف سجدے کی فضیلت بیان کی تھی، لیکن وہ چچا اپنا دکھرا رونے لگے. تو میں اب تم جوان بچیوں سے کہتا ہوں کہ بیویو تمہارے پاس ابھی شکر کرنے کا موقع ہے، تم سجدہ کر سکتی ہو تو خوب سجدہ کرو. 20 رکعت تراویح پوری پڑھو، 20 رکعت میں تمہارے 40 سجدے ہوں گے. 40 سجدہ، ایک ایک سجدے پر اللہ کتنی نعمتیں دیں گے. اور مولانا طارق جمیل صاحب ایک حدیث سناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ کیسی حدیث ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک سجدے کے اوپر کوئی 1500 درجے بلند ہوں گے اور ایسا محل ملے گا اور اس میں یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. تو میں اس کو بیان کرنا پسند نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ ایک ایک سجدے پر بہت ثواب ملے گا. ایک ایک سجدے پر، ارے ثواب تو پیچھے کی بات ہے، اللہ خوش ہوں گے. ہمارا سجدہ ثواب کے لیے نہیں، ہمارا سجدہ اللہ کو
خوش کرنے کے لیے کہ میرے اللہ، میرے خالق، میرے مالک مجھ سے خوش ہو جائیں، بس یہ بہت ہے، وہ راضی ہو جانے چاہیے، وہی مقصود ہیں میرے، وہی مطلوب ہیں اور وہی مقصود ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے اللہ خوش ہو جائیں، یہ کافی ہے مجھ سے۔ تو آپ سجدہ کرو اللہ کے سامنے، شکر کرو اللہ کا، یہ شکر والی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی بڑھیا ہو جاتی ہے، کتنا لطف آتا ہے تم کو تمہاری زندگی کے اندر۔ تو یہ ایک چیز تو آپ یہ کر لو کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو، اور ایمان اور اسلام پر بھی اللہ کا شکر کرو، اور انشاءاللہ پھر اللہ تمہارا ایمان محفوظ رکھیں گے، اور مرتے دم تک تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، کیونکہ آپ شکر کرتی ہو تو وہ جس نعمت پر شکر کرے وہ نعمت محفوظ رہتی ہے، تو ایمان محفوظ رہے گا۔ اور پھر دعا بھی مانگتی رہو۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو تو اس سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ پڑھا کرو اس کو، حضور خود پڑھتے تھے اس کو، حدیث میں ہے یہ دعا۔ اور حضرت فاطمہ کو حضور نے ایک دفعہ کہا، فاطمہ تو یہ دعا کیوں نہیں پڑھتی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کتنا سمپل جملہ ہے۔ تو میں ابھی آپ کو وہی نصیحت کرتا ہوں جو حضور نے حضرت فاطمہ کو کہی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے حی و قیوم، میں تیری رحمت کی پناہ چاہتا ہوں، تیری رحمت سے اپنی فریاد کرتا ہوں کہ میری پریشانی کو دور کر دے اور میری مصیبت کو دور کر دے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہاری پریشانی دور کرے۔ تو یہ اللہ سے استقامت کے لیے دعا مانگنا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، بیعت ہو جاؤ، بیعت سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بیعت ہو جانے سے سلسلے میں جوائن ہو جاتی ہو، اور پھر مشائخ کی دعائیں ملتی ہیں، اور سلسلے میں جوائن ہونے سے سب مشائخ کی توجہات متوجہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب بیعت ہوتی ہیں تو اس میں جو معمولات دیے جاتے ہیں اس میں ایک معمول یہ ہوتا ہے کہ صبح کو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر اپنے سلسلے کے مشائخ کو ایصال ثواب کرو۔ تو روزانہ آپ کی طرف سے آپ کے سلسلے کے مشائخ کو یاسین پہنچتی رہے گی، تو روزانہ ان کی توجہات اور ان کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی، اور اس کے بعد آپ عمل کرو گی ذکر فکر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو تمہاری ترقی ہوگی، پروگریس ہوگا، اور ایمان بھی محفوظ رہے گا، عمل بھی محفوظ رہے گا، ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ اس لیے بیعت ہو جانے کا بہت فائدہ ہے، ڈرنے کا نہیں۔ بعض لوگ ڈراتے ہیں کہ بیعت ہوں گے تو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، اور یوں ہوگا، اور یہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایسے لوگ خود بھی بیعت نہیں ہوتے، دوسروں کو بھی بیعت نہیں ہونے دیتے۔ تو کسی مشائخ حقہ میں سے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لو، اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرو۔ اس سے تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا، انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا، ترقی بھی ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی کہے سنے پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیں، شارٹ دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ کی بھی چھٹی، میری بھی چھٹی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة، كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين المهديين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا راحم المساكين يا ناصر المستضعفين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ونستغفرك ونسألك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا فإنه لا نازع لما أعطيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد یا ارحم الراحمین منزول بک کل حاجہ یا ارحم الراحمین محض اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کی پوری مغفرت اور بخشش فرما دیجئے یا اللہ بے شک ہم بہت گنہگار بہت خطا کار سیاہ کار مجرم جیسے بھی ہیں آپ کے ہی بندے بندیاں ہیں یا اللہ ہم سب کی پوری مغفرت فرما دیجئے یا اللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دیجئے یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیجئے بڑے گناہ بھی معاف کر دیجئے جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دیجئے جو بائی مسٹیک ہو گئے وہ بھی معاف کر دیجئے جو رات کے اندھیروں میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے جو دن کے اجالے میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے جو خلوت میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے جو جلوت میں کیے وہ بھی معاف کر دیجئے یا اللہ آنکھوں سے جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے کان سے جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے زبان سے جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے ہاتھ پاؤں شرمگاہ دل دماغ سے جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے ٹیلی ویژن پر جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے انٹرنیٹ پر جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے موبائل پر جو گناہ کیے وہ بھی معاف کر دیجئے یا اللہ آپ سے دور بھاگ کر یا اللہ ہم نے شیطان سے دوستی کر لی یا اللہ ہم نے اپنے نفس کا کہنا مان لیا اور نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہم کو تباہ کر رکھا ہے یا اللہ ہم تو ہلاکت کے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں یا اللہ جہنم میں گرنے والے ہیں یا اللہ یہ آپ کے رحم اور کرم نے ہم کو بچا رکھا ہے یا اللہ آپ کے فضل اور کرم نے سلامت رکھا ہے اور ہم تو اس کی طرف دوڑے جا رہے تھے یا اللہ ہم نے جہنم کی آگ کو پہچانا نہیں اس کے عذاب کو سمجھا نہیں ہم نادان ہیں یا اللہ ایسے گناہوں میں پھنسے رہے جو ہم کو دوزخ کی آگ میں دھکیلنے والے ہیں یا اللہ بے شک بہت گنہگار ہیں یا اللہ آپ جو سزا دیں اس کی مستحق ہیں یا اللہ لیکن آپ تو بہت کریم ہیں معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں معاف کرنا چاہتے بھی ہیں اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے یا اللہ بڑی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے آپ راضی ہو گئے خوش ہو گئے ہمارا بے پار ہو رہے گا آپ ناراض رہے آپ نے غصہ فرمایا ہمارا بہت نقصان ہوگا اللہ آپ ناراض مت ہونا غصہ مت کرنا اللہ خوش ہو جانا یا اللہ پر رحم کر دیجیے کرم کر دیجیے معاف کر دیجیے پوری امت کو معاف کر دیجیے یا اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے یا اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے پوری امت کی بگڑی بنا دیجیے یا اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دیجیے ہدایت کی ہوا کو عام فرمائیے یا اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے چھوٹوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے یا اللہ مردوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے عورتوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے بوڑھوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائیے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے آپ کے دین کی سمجھ عطا فرمائیے اللہ آپ کے دین کی سمجھ عطا فرمائیے
اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کی معرفت کا نور نصیب فرمائیے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے، آپ کے ذکر کی لذت نصیب فرمائیے، تلاوت میں حلاوت نصیب فرمائیے، اللہ شوق اور جذبے سے تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کا دھیان نصیب فرمائیے، آپ کا استحضار نصیب فرمائیے، آپ کا خوف نصیب فرمائیے، قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے، قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نصیب فرمائیے، اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا آسان فرمائیے، اللہ حساب کتاب آسان فرمائیے، اللہ حساب کتاب آسان فرمائیے، پوچھ پرچھ آسان فرمائیے، اللہ میدان حشر میں ذلیل ہو جانے سے حفاظت فرمائیے، وہاں کی ڈسگریس اور ہیوملیشن سے حفاظت فرمائیے، وہاں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائیے، فرشتے ہمارے پیشانی اور پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیے، جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرمائیے، جہنم کے سانپ بچھو سے حفاظت فرمائیے، جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائیے، جہنم کے زقوم سے حفاظت فرمائیے، جہنم کی اللہ زبانیاں اور خطرناک اللہ گرج اور کڑک والے دردناک فرشتوں سے حفاظت فرمائیے، ان کے عذاب سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ آپ کی رضا نصیب فرمائیے، آپ کی خوشی عطا فرمائیے، آپ راضی ہو جائیے، آپ خوش ہو جائیے، صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ صوم و صلاۃ والی زندگی عطا فرمائیے، صبر شکر والی زندگی نصیب فرمائیے، یا اللہ ایمان نصیب فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، ارتداد کی ہوا کو ختم فرمائیے، ارتداد کے زور کو ختم فرمائیے، یا اللہ جو جوان لڑکے لڑکیاں بیچارے پھنس گئے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیے، صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو بیچارے داواں ڈول ہیں ان کو یا اللہ ان کو اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان کے مبارک مہینے کو ان کے لیے رحمت کا سبب بنائیے، یا اللہ ان کے لیے استقامت کا سبب بنائیے، یا اللہ جو بیچارے ادھر جا چکے ہیں ان کو واپس لے آئیے، اور یا اللہ جو ادھر جا رہے ہیں ان کو روک دیجیے، اور یا اللہ کفر سے بچائیے، شرک سے بچائیے، فسق و فجور سے بچائیے، بدعت سے بچائیے، نماز چھوڑنے سے حفاظت فرمائیے، چوریاں کرنے سے بچائیے، چوریاں کرنے سے بچائیے، یا اللہ جھوٹ بولنے سے بچائیے، غیبتیں کرنے سے بچائیے، یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی بے شرمی سے بچائیے، زنا کا ماحول ختم فرمائیے، زنا کا ماحول ختم فرمائیے، اللہ زنا کا ماحول ختم فرمائیے، زنا کو یا اللہ برا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آنکھوں کے زنا سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ آنکھوں کے زنا سے بچائیے، پورنوگرافی سے بچائیے، ننگے موویاں دیکھنے سے بچائیے، یا اللہ شادی شدہ اور مرد عورتوں کی بھی حفاظت فرمائیے، یا اللہ گھرانوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ شادیوں کی حفاظت فرمائیے، یہ طلاق سے بچائیے، جھگڑوں سے بچائیے، لڑائیوں سے بچائیے، معصوم بچوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، ہدایت دیجیے، سمجھ عطا فرمائیے، اللہ زنا کا ماحول ختم فرمائیے، لواطت کا ماحول ختم فرمائیے، شراب نوشی کا ماحول ختم فرمائیے، ڈرگز کا ماحول ختم فرمائیے، لوگوں کو سمجھ عطا فرمائیے، دین کی سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ استقامت عطا فرمائیے، آپ کے احکام کی سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، 5 وقت کا نمازی بنا دیجیے، رمضان میں بھی نماز کی توفیق دیجیے، رمضان کے بعد بھی نماز کی توفیق دیجیے، یا اللہ جو روزے نہیں رکھتے ان کو روزے رکھنے کی توفیق دیجیے، روزے کھا جانے سے حفاظت فرمائیے، روزے گپلانے سے بچائیے، روزے توڑنے سے بچائیے، یا اللہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائیے، حساب کتاب صحیح کر کے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائیے، صدقہ خیرات خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آپ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق عطا فرمائیے، اور اپنی دولت کو آپ کے راستے میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ جن پر حج فرض ہے ابھی حج میں نہیں جا رہے ہیں ان کو حج میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے، جنہوں نے حج کی ارادے کی ان کے لیے آسانی فرمائیے، اللہ حج کی فیسلٹی فراہم کرنے کی جو کوششیں کرتے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائیے، ویزا کے مسائل حل فرمائیے، ہر طرح سے اللہ پریشانیوں سے بچائیے، یا اللہ اپنے احکام کی پوری پابندی نصیب فرمائیے، ذکر فکر والی زندگی نصیب فرمائیے، تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اور ساتھ ہی اذکار اور اوراد اور تسبیحات اور معمولات کی پابندی نصیب فرمائیے، یا اللہ غفلہ کرنے ناغہ کرنے سے حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ آپ کے احکام پر پورا صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق دیجیے، یا اللہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق دیجیے، تہجد کی توفیق دیجیے، اشراق اور چاشت اور اوابین کی توفیق
توفیق عطا فرمائیے، نفل نماز کا شوق نصیب فرمائیے، اور نفل عبادات کے ذریعے آپ کا قرب اور آپ کی محبوبیت عطا فرمائیے، آپ کے مقبول اور محبوب بندوں میں ہمارا شمار فرمائیے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، ہمارا دین بھی درست فرمائیے، ہماری دنیا بھی درست فرمائیے، ہماری آخرت بھی درست فرمائیے، ہماری دنیا کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، ہمارے گھروں میں خیر اور برکت نصیب فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے اوقات اور ٹائم میں برکت نصیب فرمائیے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائیے، بے برکتی سے حفاظت فرمائیے، برکت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ یا اللہ برکت والی زندگی نصیب فرمائیے، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی درست فرمائیے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیے۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو قرض میں ڈوب گئی ان کو قرض سے چھٹکارا نصیب فرمائیے۔ اللہ جن کی جو مسائل ہیں، پرابلم ہے، بیچاروں کے مسائل دور فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہی ہمارے مسائل کو جانتے ہیں اور آپ ہی ہمارے مسائل کا حل کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم تو آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آپ ہی کے پاس آئیں گے، آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں معافی مانگنے کے لیے جائیں، آپ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں جس کو ہم خوش کرنے کے لیے جائیں، ہم تو آپ ہی کے پاس آئے ہیں، آپ خوش ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اور آپ ہماری بگڑی بنا دیجیے، ہمارے پرابلمز حل کر دیجیے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دیجیے، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیجیے، ہم پر رحم کر دیجیے، کرم کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ یا اللہ جن کی جو پریشانی ہے، یہ مستورات بیچاری اتنی محبت سے بیان سننے کے لیے ان کا آنا قبول فرمائیے، اور یا اللہ ان کی جتنی بھی ضرورت ہے ان کو پورا فرمائیے، ان کے دل میں جو بھی جائز مقصد ہے، نیک تمنا ہے، ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کی نیک دلی تمنائیں پوری فرمائیے، اور یا اللہ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کو ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، اور یا اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرمائیے، پوری امت کے لیے دعائیں قبول فرمائیے، پوری امت میں مستورات جہاں کہیں بیچاری مظلوم ہیں، ریفیوجی کیمپس میں ہیں، یا اللہ جو بیچاری بیوہ عورتیں ہیں، ایسی معصوم بچے ہیں، پر رحم فرمائیے، پر رحم فرمائیے، اللہ ان پر رحم فرمائیے، اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی کفالت فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو بے گھر ہیں ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست فرمائیے، جو بھوکے پیاسے ہیں ان کے لیے دانا پانی کا بندوبست فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے علاج معالجے کا بندوبست فرمائیے، جو شہید ہو گئی ان کے درجے بلند فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، جہاں پر دیکھتے ہیں یا اللہ جہاں زمین کھودتے ہیں مسلمان کی لاش نکلتی ہے، مسلمان کا خون بہ رہا ہے، مسلمان کا خون کتنا چیپ ہو گیا ہے، کتنا ہلکا ہو گیا ہے، یا اللہ مچھر سے زیادہ بے حیثیت ہو گیا ہے مسلمان کا خون، ظالم دندناتا پھرتا ہے، یا اللہ ظالم تو آپ کو چیلنج دیتا ہے، تمہارا خدا کہاں پہ ہے؟ یا اللہ آپ تو موجود ہیں، آپ جیسے تھے ویسے ہیں، آپ چینج نہیں ہوئے، ہم چینج ہو گئے، ہم بگڑ گئے، یا اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، ہمارے گناہ کی سزا دوسروں کو مت دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کی سزا دوسروں کو مت دیجیے، یا اللہ عالم کو درست فرمائیے، یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عرب پر رحم فرمائیے، عجم پر رحم فرمائیے، یا اللہ عرب پر رحم فرمائیے، بیچارے عرب بہت مظلوم ہیں، شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، سیریا کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، عراق کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ہمارے یہاں ہندو پاک افغان برما بنگال روہنگیا سینٹرل افریقہ جہاں جہاں مسلمان بیچارے پریشان ہیں ان پر رحم فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کو سلامت رکھیے، اسلام کا بول بالا فرمائیے، کفر کا منہ کالا فرمائیے، یا اللہ اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت غلبہ نصیب فرمائیے، ظالم کے حق میں ہدایت نصیب فرمائیے، ہدایت نہیں ہے چن چن کر ان کا خاتمہ فرمائیے، ظالموں پر اپنا قہر اور غضب نازل فرمائیے، ان کو پکڑ دیجیے، ان کے ہاتھوں کو روک دیجیے، ان کے آپس میں پھوٹ پھاٹ ڈال دیجیے، ہماری طرف سے ان کی نظریں ہٹا دیجیے، یا اللہ آپ کی نظریں دوسری طرف پھیر دیجیے، آپ کے نیک بندوں کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، یا اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، یا اللہ اسلامی ملکوں میں جو حکمران ہیں یا اللہ ان میں نیکی پیدا فرمائیے، ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے،
یا اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کو یا اللہ صحیح راہ پر چلنے کی اور مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ظلم سے بچائیے۔ یا اللہ ہمارے ان ممالک میں بھی ہدایت کی ہواؤں کو عام فرمائیے، ہمارے اس ملک میں بھی یہاں کے باشندوں کو ہدایت نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ان کی ضرورتیں پوری فرمائیے۔ ہمارے یہاں الیکشن آ رہا ہے، اچھے حاکم نصیب فرمائیے، عدل اور انصاف والے حاکم نصیب فرمائیے، رحم دل حکمران نصیب فرمائیے، ظلم کرنے والوں سے بچائیے، سختی کرنے والوں سے بچائیے، تشدد کرنے والوں سے بچائیے، مفاد پرستوں سے بچائیے، یا اللہ رعایا پر رحم کرنے والے، نرمی کرنے والے، عقل مند اور سمجھدار اور عقل سلیم رکھنے والے حاکم نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائیے، دہشت گردی اور ٹیررزم کی فضا ختم فرمائیے، جو لوگ دہشت گردی کی اسکیمیں کرتے ہیں ان کو ختم فرمائیے، ان کی اسکیموں کو فیل فرمائیے، ان کے دماغوں کو معوف فرمائیے، ان کے شر سے بچائیے، اور ان کے شر سے مسلمانوں کو بھی بچائیے، غیر مسلموں کو بھی بچائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، پورے ملک میں پیس کو قائم فرمائیے، امن کو قائم فرمائیے، سیفٹی اور سیکیورٹی کو قائم فرمائیے، معیشت اور اکنامی کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یوروپ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، امریکہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہر جگہ یا اللہ امن و امان اور پیس اور سکون کی یا اللہ فضاؤں کو قائم فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہر خیر و برکت سے ہمارا مال فرمائیے، ہر شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ یہ مستورات روزے سے ہیں، یا اللہ روزے دار کی دعائیں آپ سنتے ہیں، ان کی دعائیں سن لیجئے اور ان کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اور یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائیے، ہر خیر و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہر شر برائی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کو غریق رحمت فرمائیے، ان کے درجے بلند فرمائیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیے، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے بھی جن کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے درجے اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں بلند فرمائیے۔ ہمارے جو مشائخ حیات ہیں ان کی زندگیوں میں بے حساب برکت نصیب فرمائیے، ان کے علوم سے، فیوض سے، برکتوں سے ہم کو پورے عالم کو مستفیض فرمائیے، ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، فیض میں، برکت میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں برکت ہی برکت نصیب فرمائیے، اور ان کے وجود سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ہماری اس مسجد کی بھی حفاظت فرمائیے، اس مسجد کو پورے علاقے والوں کے لیے رشد اور ہدایت کا مرکز بنائیے، یہاں پر جو اعمال اشغال وجود میں آتے ہیں ان کو قبول فرمائیے، رمضان میں جو معمولات اور جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں ان کو قبول فرمائیے، اور اس کے ذریعے سے امت میں ہدایت پھیلنے کے ذریعہ بنائیے، اور یا اللہ سبب بنائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لیجیے۔ حاضرین مجلس اور شرکائے دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے، نیک تمنا ہے، تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، خدا حافظ، السلام علیکم۔